مختصر حمد و ثنا کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ صغار صحابہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمریں کم تھی، لیکن صاحب علم شخصیت تھے، محدث زمانہ تھے، فقیہ ہے، امت ہے۔ ان کی علمیت کی قدر کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کبار صحابہ کے درمیان، خاص طور پر جو بدری بزرگ صحابہ تھے ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ جناب آپ ہم بزرگ بدری صحابہ کے درمیان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ینگ ہیں، نوجوان ہیں، انہیں بٹھا دیتے ہیں۔ لنا ابناء مثل، ہماری اپنی اولادیں ابن عباس جیسی ہیں، انہیں تو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ موقع تھا کہ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ کیوں نہ براہ راست ان کبار صحابہ پر یہ ثابت کیا جائے کہ ابن عباس ٹھیک ہے کہ نو عمر ہیں، لیکن ان کی علمی قابلیت بہت سارے کبار صحابہ سے زائد ہے۔ اسی طرح کی محفل تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قدر و قیمت شیوخ پر، بزرگوں پر، بدری صحابہ پر ثابت کرنا تھی۔ عمر بن خطاب نے پہلے ان بزرگوں سے جو بدری صحابہ رہے ہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ جو سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ہدایت ہمارے لیے رکھ چھوڑی؟ کوئی خاموش رہا، جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ کسی نے کہا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے شہر، بہت سارے ممالک وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے یہی سوال ابن عباس کے سامنے رکھا کہ آپ بتائیں کہ اذا جاء نصر اللہ، اس سورہ نصر کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا پیغام چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مقصد سے آئے تھے، وہ مقصد آپ کا پورا ہو چکا ہے، آپ سب اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ اسی سورہ نصر کی روشنی میں ہم پاکستانی مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمل کی نیت سے، شوق سے، لگن سے، جذبے سے یہ باتیں انشاءاللہ ہم نے سننی ہیں۔ ہم بہت بڑی تبدیلی نہ لا سکیں، اپنے دائرے کے اندر چھوٹی تبدیلی بھی لے آئیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو کروا دینے والی بات ہے اور چیز ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ سورہ نصر جو کہ ترتیب توقیفی کے اندر اپنا نمبر 110 رکھتی ہے، ہم اتریں اور اس سورت کا مطالعہ کریں، میں چاہوں گا کہ پہلے آزادی کو سمجھ لیں۔ قرآن میں آزادی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظوں میں سے ایک کامن لفظ ہے تحریر، اسی سے ہے حر، جس کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ حر کے مقابلے میں عربی میں ہوتا ہے غلام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی، دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بعد بھی کافی عرصے، طویل عرصے انسانوں پر غلامی طاری رہی ہے، غلامی چھائی رہی ہے۔ غلام ہوتا کون ہے؟ جو عقائد میں آزاد نہیں ہے، جو عبادات میں آزاد نہیں ہے،
جس کے فکر اور جس کے خیالات پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے جس کے اعضائے انسانی پر، باڈی پارٹس پر قفل لگا دیے گئے ہیں، تالے چڑھا دیے گئے ہیں، اسے کہتے ہیں غلام۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے 3 جہتی کام کیا تھا۔ آپ کے کام کی پہلی جہت یہ تھی، آپ نے پابندی لگا دی کہ کسی بھی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا کر مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کی جائے گی، سودا گری کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا۔ دوسرا جہتی کام آپ کا یہ تھا، جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک راستہ نکالا۔ قرآن کے اندر سورہ محمد کے اندر یہ بات موجود ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ آپ نے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ راستہ نکالا کہ بھئی جنگی قیدیوں کا باہمی تبادلہ کرا لیا جائے تاکہ یہ غلام نہ بنے، جنگی قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، جنگی قیدیوں سے خدمات لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، ورنہ جنگی قیدیوں کو رضاکارانہ طور پر آزاد کر دیا جائے۔ اور تیسرا جہتی کام آپ نے انسانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے کیا، وہ جو نسل در نسل صدیوں سے غلام چلتے آ رہے تھے، آپ نے ان کی آزادی کے لیے ایک تحریک چلائی جسے فکو رقبہ کی تحریک کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی تعلیمات کے اندر پریورٹی پر اسے رکھا، ترجیح پر اسے رکھا کہ جناب عظیم تر نیکی یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی سے آزادی دلوائی جائے۔ آپ نے یہاں تک کہا، اگر مشکات کتاب العتق کا آپ مطالعہ کر سکے، کہ اگر تم غلاموں کو آزاد کرواؤ گے، ڈونڈیوں کو آزاد کرواؤ گے، اللہ رب العالمین اس آزادی کا بدلہ تمہیں اس طرح دیں گے کہ تمہارے تمام باڈی پارٹس جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ پوچھنے والے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے ای العمل افضل، اعمال تو بہت سارے ہیں، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں آخری درجے کی کوشش اور محنت کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا یہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اغلاها ثمنا، یعنی جو قیمتی بھی ہو، وانفسها عند اہلها، اور جو مالکوں کا چہیتا بھی ہو۔ تو قیمتی اور چہیتا غلام آزاد کروانا یہ افضل ترین غلام آزاد کروانا ہے۔ آزادی کا معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم آزادی کے تقاضوں کو سورہ نصر کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت میں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح یابی نصیب ہو جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں فتح سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہونے والی حتمی اور یقینی فتح ہے۔ اب حتمی اور یقینی فتح کیا؟ کہ اللہ کے رسول جو کام کرنے آئے تھے وہ کام آپ نے کر دیا، یعنی جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا تھا، وہ مقصد آپ نے پورا کر دیا، وہ مشن آپ نے پورا کر دیا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک آزاد ملک میں ہم بیٹھے ہیں، 76 سال ماشاءاللہ ہمیں آزاد ہوئے ہو چکے ہیں، 77واں یوم آزادی ابھی چند دنوں پہلے منایا گیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا نا، تو خانہ کعبہ کے دروازے پر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے کچھ الفاظ یوں تھے،
ہم نظریاتی پاکستانیوں کو، ہم نظریاتی مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے، یاد رکھنے چاہیے جو آپ نے فتح مکہ کے بعد اپنی زبان سے ادا کیے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صدق وعدہ، اس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ونصر عبدہ، وہ اللہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وعدہ، جس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ تو یہ پاکستان حاصل ہوا ہے، یہ رب العالمین کا انعام ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ خالق ارض و سما کو۔ شکر کس کا ادا کریں؟ خالق ارض و سما۔ اور سب سے بڑھ کر ہم پاکستانیوں کو اس عقیدے پر یقین ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ جب تک ہمیں اپنے نظریے پر یقین نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں جا سکتے، اس ریاست کو فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے، اس ریاست کو دوسروں سے بہتر نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے اس نظریے پر یقین ہونا چاہیے، یعنی ہمارا جو اجتماعی اخلاق ہو وہ لا الہ الا اللہ کی عکاسی کرتا ہو، ہمارا جو اجتماعی کردار ہے وہ لا الہ الا اللہ کی عکاسی کرتا ہو۔ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے عدل و انصاف کا۔ عدل و انصاف کے بغیر قوم لولی ہے، قوم لنگڑی ہے، قوم اندھی ہے، قوم بہری ہے۔ یعنی عدل و انصاف کسی بھی ریاست کے ستون ہے۔ اسی لیے مذہب باقاعدہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، خاص کر نظریاتی لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی گھریلو ریاست کے اندر بھی عدل و انصاف قائم کرنا ہے، تم نے اپنی حکومت اور ریاست کے اندر بھی عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور تم نے بین الاقوامی سطح پر بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اب ہم سب آزاد ملک میں رہتے ہیں اور آزادی کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں، تو عدل و انصاف سب سے پہلے اپنے گھر میں کریں۔ وہ عدل و انصاف ہے کیا؟ کہ جناب ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، ہم نے حق کی شہادت دینی ہے۔ اب اس شہادت کی زد میں ہمارے ماں باپ آتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سچائی کی زد میں ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے خونی رشتہ دار آتے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سچائی کی زد میں، اس شہادت کی زد میں جو ہم حق کی بنیاد پر دے رہے ہیں، نہ کسی کی امیری کو دیکھیں گے، نہ کسی کی غریبی کو دیکھیں گے۔ یہی معاملہ دوستو ریاستی سطح پر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ آزادی ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ تھانے کچہری کا نظام بہت مستحکم ہو اور لوگوں کو فی الفور یا جلد از جلد انصاف مل سکے۔ ایک نظریاتی ریاست میں یہ ہو نہیں سکتا کہ عدالتوں میں نظریہ ضرورت چل پڑے۔ ایک نظریاتی ریاست کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ جج بکاؤ مال بن جائے۔ ایک عدالت نظریاتی ریاست کے اندر یہ نہیں ہو سکتا جو پروسیکیوٹر ہے وہ اندھیر نگری مچائے گا۔ یہاں کوئی لائر، یہاں کوئی بیرسٹر پیسے لے کر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو ہم آزادی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے اور ہم خدا کی بارگاہ کے اندر مجرم ہیں۔ جب ہم نے ایک آزاد ملک اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر حاصل کر لیا تو آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے عدل و انصاف بین الاقوامی سطح پر کرنا ہے۔ یعنی وہ دشمن جو نیزے ہم پر تانے ہوئے ہیں، جو ہمارے سر پر تلوار لہرا رہا ہے، جس کا سینہ ہماری دشمنی سے بھرا ہوا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے نہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔
ان کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ دوستو، نبی علیہ السلام کی ایک عام حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، لیکن یہ الفاظ واللہ جو نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں نا، اسے صرف ہم اپنے دل کی تختی پر نہ لکھ لیں، میں کہتا ہوں ہر دروازے کی چوکھٹ پر اسے لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب رسول نے کہا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھو تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب اشرافیہ چوری کرتی، جب اشرافیہ ڈاکہ مارتی، جب اشرافیہ دو نمبری کرتی، جب اشرافیہ کرپشن کرتی، تو پھر عدالتوں کی راہداری سے انہیں چھوڑ دیا جاتا اور اسے انصاف کہا جاتا۔ لیکن جہاں اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، عام شہری نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، چاہے وہ جرم کتنا ہی چھوٹا ہو، اب قانون کی کتابیں یاد آ جاتی ہیں، اب قانون کی دفعات یاد آ جاتی ہیں، اب قانون کو آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں اور قانون کو اندھا کر دیا جاتا ہے کہ جناب اب تو انصاف ہوگا۔ ہم نہیں دیکھتے کیا کہ ویگو میں جانے والا، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ لٹیرا ہو، اسے سیلیوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن موٹر سائیکل والا، خیبر جیسی گاڑیوں میں گھومنے والا فوراً دھر لیا جاتا ہے، نہ جانے کتنا بڑا یہ مجرم ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا نقشہ کھینچا، اور اس نقشے کی پوری تصویر، پوری پکچر ہم پاکستان کے ماحول کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک نظریاتی ملک، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے 24 کروڑ کی آبادی رکھتا ہوا ملک ترقی کیوں نہیں کر سکا، ان حالات تک کیسے پہنچ گیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت کچھ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کس موقع پر تھے کہ جب ایک بڑا قبیلہ بنو مخزومیہ، اس کی ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی، اور اللہ کے رسول کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا گیا اللہ کے رسول کے محبوب اسامہ بن زید کو۔ جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسامہ بن زید سے اسی طرح محبت کیا کرتے تھے جس طرح حسن اور حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے قوانین میں تم مداخلت کرو گے؟ اور پھر آپ نے پوری رہتی دنیا کے لیے تاریخی الفاظ کہہ دیے تھے، اور جب تک نبی علیہ السلام کے یہ تاریخی الفاظ ہماری عدالتوں میں نہیں گونجیں گے، ہمارے حالات یہی رہیں گے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها، تم بنو مخزومیہ کی فاطمہ کی بات کر رہے ہو، اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ وہ چوری کرتی، اللہ کا قانون وہاں بھی عمل میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ آزادی کا جو تقاضا ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ ٹھیک ہے، ہم ملکی سطح پر عدل و انصاف فراہم نہیں کر سکتے، ممکن ہے ہم بین الاقوامی سطح پر عدل و انصاف سے کام نہ لے سکیں، لیکن دوستو ہمارا ایک دائرہ ہے، ہماری ایک گھریلو ریاست ہے، ہماری ایک قوم ہے، ہماری ایک برادری ہے، کم سے کم وہاں تو ہم عدل و انصاف سے کام لے سکتے ہیں نا۔ یہ ہے آزادی کا تقاضا۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا اس جذبے سے سنیں کہ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جن دوستوں نے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ
نبوی اور رسالتی تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے، نبوی اور رسالتی اسوے کا مطالعہ کر رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دور ایسا آیا کہ لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے، اسلام کو سچ جاننے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود جھجکتے تھے کہ کیسے قبول کر لیں، چونکہ اسلام قبول کیا جان خطرے میں آ جائے گی، قبیلہ بدر کر دیا جائے گا، مشکلات کا پہاڑ ہمارے سامنے ہوگا، آفتیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ تو اسلام قبول کرنا اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا، لوگ جھجکتے تھے، لوگ قدم آگے بڑھانے کے بجائے قدم پیچھے کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو اسے مخفی رکھتا تھا، چھپا کر رکھتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوی اور رسالتی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا فتح مکہ کے بعد کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے ہیں، بستی در بستی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو دوستو، پاکستانی مسلمانوں، تم بھی اس آیت کو سامنے رکھ کر سمجھو اس بات کو، تمہارے بزرگوں نے فکری بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، فکری جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا شعوری عقیدت کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے اندر قدم رکھا۔ اب پاکستان میں 76 سال سے ہم آباد ہیں، ہمارے بزرگوں کی نسلیں ہیں، لیکن ہم نسلوں کو اس بات کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کسی مسجد کو تالا لگا دیا جائے گا، ہمیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے مسجدوں کو استبل بنا دیا جائے گا، گھوڑے یہاں باندھ دیے جائیں گے، یا کسی مسجد کو بابری مسجد کی طرح ڈھا دیا جائے گا، یا کسی مسجد کی زمین پر اس دعوے سے قبضہ کر لیا جائے گا کہ جناب یہاں کسی مذہب کے بزرگ کی جنم بھومی تھی۔ نہ یہاں گائے ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، نہ یہاں ہولی کے رنگ کا مسئلہ ہے۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَاجِعًا، جب وہ وقت آ جائے کہ خطرات مٹ چکے ہوں، مذہبی جبر کا خاتمہ ہو چکا ہو، لوگ اپنے عقیدے کا کھلا اظہار کر سکتے ہو، تو پھر یہ آزادی ہم سے تقاضے کر رہی ہے۔ اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ مساوات، مساوات انسانی بھی اور مساوات اسلامی بھی، یعنی یہاں کوئی اعلیٰ نہیں ہے، یہاں کوئی ادنا نہیں ہے، یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے، وی آئی پی نہیں ہے۔ اب واللہ دیکھیں، آخرت ہے اسی لیے کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں انصاف نہ مل سکے تو خدا کی عدالت سے ہمیں انصاف مل جائے گا۔ وہ لوگ، وہ حکمراں جو بھاری بھرکم پروٹوکول میں عوامی خرچے پر گھوم رہے ہیں، جن کے وی آئی پی کلچر کے لیے روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ خدا کی بارگاہ کے مجرم ہیں۔ مجھ جیسے طالب علم کا تو کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے جنہیں اپنی جان کا خطرہ ہو، لیکن اگر وہ سیاست میں آ گئے، حکومت بھی بارگیننگ کے ذریعے انہیں مل گئی، تو خدا را اپنے سفر کے لیے وہ زمینی راستوں کا استعمال نہ کرے، وہ ہوائی راستوں کا استعمال کرے، اس قوم پر، اس ملت پر، اس کی عوام پر مسائل کے انبار کھڑے نہ کرے، یہ بہتر ہے، یہ خدا کے ہاں محبوب بات ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مساوات انسانی یا مساوات اسلامی قائم کی ہے، وہ زمینی سطح پر بھی ہے۔ توجہ رہے آپ کی، زمینی سطح پر، زمینی سطح پر آپ نے کیا کہا؟ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی معتبر ہے یا دوسروں سے بڑھ کر ہے، وہ صرف اپنے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ نے زمینی سطح پر مساوات اسلامی اور مساوات انسانی قائم کی، پھر آپ نے یہ مساوات انسانی اور اسلامی آسمانوں پر بھی قائم کی۔ آسمانوں پر قائم کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ نبی علیہ السلام مساوات اسلامی اور انسانی کو اعلیٰ طبقات میں لے کر گئے، یعنی ریاستی سطح پر آپ لے کر گئے، حکومتی سطح پر آپ اسے لے کر گئے۔ اب غور کیجئے گا وہ حدیث جو مسلم کے اندر ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان امرا علیکم عبد، اگر تم پر کوئی ایسا شخص حاکم بنا دیا جائے جو غلام ہو، مجدعن نک کٹا ہو، لیکن یقودکم بکتاب اللہ، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر ایبلٹی ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کے چل سکتا ہے، وہ تمہارے نظام زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، وہ تمہارے معاشی دلدر دور کر سکتا ہے، وہ تمہاری معاشرت اور تمہارے سماج کو اخوت انسانی میں بدل سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ فاسمعوا لہ واطیعوا، ہمارے رسول نے کہا اگر ایسا غلام، نکٹا غلام تمہارا حاکم ہے جس کا انتخاب عوام نے کیا ہے، صلاحیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے جو آرڈیننس اس کی طرف سے جاری ہو، جو احکامات اس کی طرف سے جاری ہوں، ان کو سنو اور اس پر عمل کرو، تو مساوات، یہ آزادی کا تقاضا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور ہمارے اندر کوئی خاندانی عصبیت نہیں ہونا چاہیے، کوئی قومی عصبیت نہیں ہونا چاہیے، کوئی صوبائی عصبیت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی لسانی عصبیت کا شائبہ تک ہمارے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ مذہب جو ہم سے تقاضے کر رہا ہے، یا آزادی جو ہم سے تقاضے کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی دوست یہ کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاکم جس کا انتخاب عوام کرے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا الائمۃ من قریش، جو حاکم ہوگا میرے بعد وہ قریشی ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ روایت اصولی روایت نہیں ہے، یہ وقتی روایت ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے جو لیے ہیں وہ وقتی حالات کے پیش نظر لیے ہیں۔ آپ کا اصولی معاملہ تو یہی ہے، عوام جس کا انتخاب کرنے ہیں، چاہے اس کا سر کشمشی ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو، چاہے وہ نک کٹا ہو، کن کٹا ہو، لیکن صلاحیت کی وجہ سے لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ حاکم بن سکتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے اور اللہ کے رسول جب دنیا سے جانے والے تھے تو عرب ریاستوں کی حالت یہ تھی، زمینی حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کا عرب قریشیوں کے علاوہ کسی اور کی سیاست اور سیادت پر راضی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے گراؤنڈ ریئلٹی کو پڑھتے ہوئے، اللہ کے رسول نے زمینی حقیقتوں کو پڑھتے ہوئے اس وقت کے لحاظ سے یہ بات کہی تھی۔ اب اس سورت کی تیسری آیت پر ہم آ جائیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے پاس آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جوق در جوق اسلام کا حصہ بن رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو تم نے اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، اپنے گناہوں کے استغفار کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہے یا تقاضا کرنا ہے۔ انہو کان توابا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب غور کیجئے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو نصرت مل گئی، فتح مل گئی، تو نبی علیہ السلام نے اس کی کتنی قدر کی ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصرت اور فتح پائی خالق ارض و سما کی طرف سے، کتنی قدر کی آپ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے۔ بخاری کتاب و تفسیر کے اندر روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے توجہ کی تو نبی علیہ السلام کو رکوع اور سجود میں اکثر پایا، یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں
ایک دعا کثرت سے پڑھنے لگے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا اللہ کے رسول کثرت سے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا، اے نبی جب نصرت مل جائے، جب فتح مل جائے، تو پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھنی ہے اور اپنے گناہوں کے استغفار کی خدا تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو ہم پاکستانی مسلمان بھی سوچیں، ہم اس پاکستانی مسلمان بھی اس بات پر غور کریں، کیا ہم آزادی کے تقاضوں کو، نصرت اور فتح کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، یا پورا کرنے کا کسی حد تک ارادہ رکھتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آزادی کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے رواداری کا۔ رواداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ مخالف نظریے کو سن بھی سکیں اور مخالف نظریے کو احترام بھی دے سکیں، یہ ہے رواداری، یہ ہے برداشت۔ واللہ اگر ہم 76 سال میں اس آزادی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکے، پھر جس کا دل چاہا اس نے شیعہ سنی لڑائی لڑوا دی، متشدد جماعتیں مذہب کے نام سے کھڑی کر دی گئی، مسلح جتھے بنا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ سکھا رہا تھا، ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی رواداری کا سبق اور درس لے کر جاؤ۔ ہم نے 76 سال میں یہ سبق نہیں سیکھا۔ ابھی پرسوں ہی کی تو بات ہے، فیصلہ آباد اس کی تحصیل جڑا والا میں ایک حادثے کو، ایک واقعے کو بنیاد بنا کر 4 گرجا گھر جلا دیا آپ نے، عیسائیوں کی املاک جلا دی آپ نے۔ تحصیل جڑا والا میں عام تعطیل کا اعلان کرنا پڑا، پولیس تماشائی بن کر یہ سب ڈرامہ دیکھتی رہی۔ ابھی چل دن کی تو بات، ارے 76 سال میں رواداری، برداشت یہ ہمارے اندر نہیں آ سکی، تو ہم کیا آزادی کے تقاضوں کو پورا کریں گے؟ مذہب ہمیں سکھاتا ہے، خدا اور رسول ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہر مذہب کو احترام دو، ہر مذہب کی مقدس ہستی کی تعظیم کرو، ہر مذہب کی مقدس کتاب کو عزت دو۔ دیکھیں، اہل کتاب یہود و نصارہ کون ہیں؟ مشرک، بد عقیدہ، بدعتی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے انہی اہل کتاب کو عزت و احترام دیتے ہوئے کہا، یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں الہامی کتاب دی گئی ہے، ان کے شرک کے باوجود عزت دی ہے، ان کی بدعتوں کے باوجود، ان کی بدعقیدیوں کے باوجود۔ ہم دے ہی نہیں پا رہے، یہ کام ہم سے یہ ہو ہی نہیں رہا۔ چونکہ موقع کے لحاظ سے بات کی جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ ہم آزادی کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں تو آئندہ جمعہ اسلامی ریاست میں جو ذمہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھیں۔ تو آئندہ جمعہ کا انشاءاللہ میرا موضوع یہی ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ اسلامی ریاست میں ذمیوں کے، غیر مسلموں کے، اقلیتوں کے یا مینورٹیز کے حقوق ہوتے کیا ہیں۔ لیکن آزادی کا تقاضا رواداری ہے دوست۔ ایک جہاندیدہ بزرگ کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا اس جہاندیدہ بزرگ کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، جو بات نکلی ہے، اسے آج کا سبق سمجھ کر لے جائیں، اللہ کی قسم ہماری زندگی بن جائے گی۔ اس جہاندیدہ بزرگ نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ تمام مسالک کے علماء ممبر و محراب پر اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہ درد ہے
کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، یعنی کم سے کم پاکستان کی سطح پر اگر ہم تمام مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں، متفق کرنا چاہتے ہیں، تو تمام مسالک کے علماء کو ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے مسلک کے لوگوں کو رواداری کا درس دے دیں، بس رواداری کا درس۔ یعنی میں یہاں چیخ رہا ہوں کہ جناب اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے، اور میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جناب کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا، کسی بھی مسلک کا جو ڈفرینٹ اوپینین ہے، جو مختلف رائے ہے، اس کو برداشت کرو، سنو بھی، برداشت بھی کرو، احترام بھی دو۔ یہ نہیں سکھا پا رہا ہوں میں۔ اگر میں یہ سکھا دوں، مجھے شیعہ سے کتنا اختلاف ہے، میں یہاں بات کرتا ہوں، میں شیعت کو اسلام کی ضد سمجھتا ہوں، اس کے باوجود کبھی میں نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ مشتعل ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں۔ جو عقیدہ غلط ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں اس غلط عقیدے کی غلطی بتائی جائے گی۔ یہ ہے رواداری۔ ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا مطالعہ تو کریں، قرآن کی کون سی آیت ہے جس کی تشریح میں اختلاف نہیں ہے؟ حدیثوں کی توضیح میں اختلاف نہیں ہے، حدیثوں کی قبولیت میں اختلاف ہے، اختلاف، لیکن ان کے اندر رواداری تھی، وہاں جھگڑے نہیں تھے۔ اگر تمام مسالک کے علماء اپنے مسلک کے لوگوں کو صرف یہ سکھا دیں کہ جناب مختلف نظریے کو سنا جاتا ہے، احترام دیا جاتا ہے، خود بخود مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تو آزادی کا تقاضا ہے رواداری، یہ سبق لے کے جائیں۔ اور آزادی کا ایک تقاضا اور ہے، عظیم تر تقاضا دوست، اور وہ ہے اخوت اسلامی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا انما المؤمنون اخوہ، کلمہ گو لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کراؤ، بگاڑو نہیں۔ واتقوا اللہ، اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کے درمیان فرقے نہ پیدا کرو، مسلمانوں کو باہم دستوں گرباں نہ کرو، مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑاؤ، لعلکم ترحمون۔ جب تم مومن بھائی ہو، تعلقات کو درست کروانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، لعلکم ترحمون۔ جب تم بھائی بن کر رہو گے، اللہ کی رحمت برسے گی تم پر۔ وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کے اندر، آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ 76 سال ہو گئے، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، 50 سال پہلے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا، 24.25 سال وہ ہمارا حصہ رہا۔ آج اس کی کرنسی ہم سے بہتر، آج اس کی آبادی کنٹرول میں، آج معیشت کے حوالے سے وہ ہم سے بہت آگے۔ کیوں؟ ہم قوم نہیں بن سکے دوست، ہم ایک نہیں ہو سکے، ہمیں چند مسائل میں الجھایا گیا، نہ ہمیں صحیح معنی میں مسلم بننے دیا گیا اور نہ پاکستانی بننے دیا گیا۔ ہماری زبانوں میں سختی رہی، ہماری زبانیں آگ اگلتی رہی، اور آج تک ایسا ہو رہا ہے دوست۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول نے کیا کہا؟ الفاظ رسول کے ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کا اصول بتا رہا ہے، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ امت کے لوگوں یاد رکھو، اگر تم اپنے جیسے انسانوں پر رحم نہیں کرو گے، اگر تم اپنے جیسے انسانوں پہ ترس نہیں کھاؤ گے، خدا تم پر رحم نہیں کرے گا، خدا تم پہ ترس نہیں کھائے گا۔ رسول اللہ کے الفاظ، بخاری کی روایت، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
ملاوٹ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے ملاوٹ ہے. بےمانی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بےمانی ہے. بے انصافی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بے انصافی ہے. معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرہ کیسے آگے جائے گا؟ رسول اللہ کی حدیث آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کا مال حرام، ایک مسلمان کی جان حرام، ایک مسلمان کی عزت حرام. اور پاکستان کی 24 کروڑ آبادی اپنی آزادی کے 76 سال کے بعد مادہ پرستی میں اتنی گری ہوئی. ایک پاکستانی مسلمان نے دوسرے پاکستانی مسلمان کی گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے. ایک پاکستانی مسلمان دوسرے پاکستانی مسلمان کی جیب پر نظریں گاڑا ہوا. یہ ہماری حالت. یہ جو مہنگائی کا رونا ہے، اللہ کی قسم مصنوعی ہے سب کچھ. جنوبی ایشیا میں سب سے مہنگا ملک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک، سب سے مہنگا ملک ہے یہ. افغانستان میں مہنگائی کا ریشو کیا ہے؟ 2% مہنگائی کا ریشو. افغانستان جنگ زدہ ملک، پوری زندگی لڑائی ہوتی رہی، 2% مہنگائی کا ریشو. بھارت کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست، سیکولر ریاست، وہاں مہنگائی کا ریشو 4%. بنگلہ دیش جس کو ہم سے آزاد ہوئے 50 سال ہوئے، وہاں مہنگائی کا ریشو ہے 9%. ارے بھائی، وہ ملک جسے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، سری لنکا، ایسا ہی ہے نا. اور زمانہ گزرا اس کہ جناب وہ ڈیفالٹ ملک ہے، وہاں مہنگائی کا ریشو 25%. اور وہ ملک جسے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا آرمی نے، کالر اونچے، پچھلی حکومت شہباز شریف نے کالر اونچے، اور یہاں مہنگائی کا ریشو کیا ہے؟ 38%. تو مہنگائی تو مصنوعی ہے. ہم خود چور بنے ہوئے، ڈاکو بنے ہوئے، مادہ پرست بنے ہوئے، 2 کو 4، 4 کو 8 کرنے میں لگے ہوئے. یہاں نہ مجھے آپ کی فکر ہے، نہ آپ کو میری فکر ہے. جب ہم دین بیزار ہوئے، جب ہم دین سے دور ہوئے، تو ان حالات تک ہمیں پہنچ گئے. اللہ رب العالمین ہی ہم سب پر رحم فرمائے. تو دوستو، آزادی کا تقاضا یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ بول کر اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلوا سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے. کیسے مسلمان؟ آزادی کا تقاضا یہ ہے قرآنی اوصاف سے اپنے آپ کو رنگین کریں، محمد الرسول اللہ کی سیرت سے اپنے آپ کو رنگین کریں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگا لیں، تقریریں کر لیں اور بہت کچھ حاصل ہو جائے، نہیں، ایفرٹس کرنا پڑیں گے، کوشش کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی. جب تک ہم ایک ملت نہیں بنیں گے، ایک قوم نہیں بنیں گے، اس وقت تک بھول جائیں یہ فلاحی اسٹیٹ ہے، یہ سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا اور بنایا گیا مفاد پرست ٹولی نے، دوست، مقتدر طاقتوں نے. یہ جو ابھی نگراں حکومت آئی ہے، کون لے کر آیا ہے؟ اگلی حکومت آئے گی، وہ کون لے کر آئے گا؟ یعنی 76 سال میں نہ جمہوریت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے. پلانٹڈ جماعتیں آتی ہیں، پلانٹڈ لوگ آتے ہیں، وہ آ کر ہم پر حکومت کرتے ہیں. جن نگراں وزرائے اعظم کا پاسپورٹ تک پاکستانی نہیں ہوتا، NIC تک پاکستانی نہیں ہوتا، انہیں کراچی ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے، 2 گھنٹے کے نوٹس پر ان کو پاکستانی NIC بنا کے دیا جاتا ہے، وہ نگراں وزیر اعظم کا آگے حلف اٹھاتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے. جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے ہم، جب تک اللہ رب العالمین کے مطلوب مسلمان نہیں بنیں گے، تو انہی حالات کا رونا روتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ یاد رکھیے
اللہ رب العالمین اپنا انعام کر چکا ہے ملک پاکستان دے کر، اب آزمائشی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری آزمائش کیا ہے؟ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آزاد ملک میں، آزاد فضاؤں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم اس کے کتنے ہیں، ہم اس کا ساتھ کتنا دے رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ کتنا کھڑے ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر مینورٹیز کے، اقلیتوں کے، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ذمی ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔